نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد غاد إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی کا ایک اور جمعہ ہمیں عطا کیا ہے۔ بے شمار درود اور بے انتہا سلام شافع محشر مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہمارے راہبر اور رہنما ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، اسلام جھگڑے کا دین نہیں ہے۔ اسلام لڑائی کو، جھگڑے کو، قتل و غارت کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور قرآن اور سنت میں ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ کسی بھی حالت میں کسی کافر کے ساتھ بھی لڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ اسلام انسان کے احترام کی بات کرتا ہے کہ وہ چاہے تمہارے رب کو نہ مانتا ہو، تمہارے نبی کو نہ مانتا ہو، تمہاری کتاب کو نہ مانتا ہو، وہ جس مذہب کا بھی ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ احترام کے ساتھ انسان سے پیش آؤ، اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی کوئی زیادتی نہ کرو۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ کسی انسان کا حق تک نہ مارو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جتنا عرصہ گزارا، آپ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، بڑے بڑے ظلم آپ کے ساتھ ہوئے، بڑی بڑی زیادتیاں کافروں نے کی،
لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلوار اٹھائی اور نہ آپ کے صحابہ نے تلوار اٹھائی۔ لیکن جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی اور آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت بھی دی اور حکم بھی دیا کہ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ظالم آپ کے مقابلے میں آئے اور وہ تلوار سے مقابلہ کرنا چاہے تو پھر آپ پہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ بھی اس کا مقابلہ تلوار سے کریں۔ چنانچہ جہاد کو مدینہ میں فرض قرار دے دیا گیا، قتال کو مدینہ میں فرض قرار دے دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اب یہ دین اور اسلام یہ محض تبلیغ سے اور دعوت سے یہ پھیلنے والا نہیں، اب اصل راستہ یہ ہے کہ اب ان کافروں کے خلاف جہاد کیجیے۔ لیکن یہاں یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ کافر میں اور ظالم میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے اور وہ انسانوں کی طرح رہ رہا ہے، ایک اچھا ہمسایہ بن کے رہ رہا ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے۔ لیکن اگر وہ کافر ظلم کرنے پہ آ جاتا ہے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ ظلم کا راستہ روکنے کا ایک ہی علاج ہے اور وہ الجہاد ہے کہ جہاد کرو۔ قرآن کریم کی دو صورتیں، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، ان کو سورۃ الجہاد بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ دو صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جہاد کی فضیلت بیان کی اور اس جہاد کا حکم دیا۔ عرب میں حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا باعث اجر اور باعث ثواب سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی جو لوگ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو عرب کے لوگ ہیں وہ مہمان نوازی میں ان کا کوئی ثانی نہیں، خدمت کے معاملے میں لوگوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ وہ اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ اور دوسری ان کی خوبی یہ تھی اور آج بھی ہے کہ مسجد حرام بیت اللہ کی تعمیر کے اندر حصہ لینا وہ بہت بڑا باعث اجر سمجھتے۔ مشرکین مکہ جیسے بھی تھے، لیکن اللہ کے گھر کعبہ کی تعمیر کی باری آتی تھی تو ان کے سردار یہ اعلان کرتے تھے کہ کعبہ پہ 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں لگانا، اپنی حرام کی کمائی خود کھاؤ پیو جدھر استعمال کرو، لیکن کعبہ پہ 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں لگانا۔ تو حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا اور کعبہ کی تعمیر کرنا تو بہت بڑا اجر ہے۔ آپ اس کو اس انداز میں لیں کہ اگر ہم میں سے کسی کو چھوٹی سی مسجد بنانے کی اللہ توفیق دے دے اور اس مسجد میں سے ہم کو تھوڑا سا حصہ شامل کر لیں تو ہم اس کو بہت بڑا باعث ثواب سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہے۔ اور جو بندہ مسجد خود ساری بنوائے تو اس کی کیا بات ہے، لیکن جس کا پیسہ کعبے کی تعمیر میں لگ جائے، مسجد حرام کی تعمیر میں لگ جائے تو وہ تو کیا ہی بات ہے، وہ تو بڑا خوش قسمت ہے۔ لیکن قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ بڑی قیمتی بات ہے، غور سے سنیے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے
کہ حاجیوں کو پانی پلانے والا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والا اور دوسری طرف اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ اگر کعبہ تعمیر کر رہا ہے اور سارے حاجیوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور پانی پلا رہا ہے، اس کا اجر اپنی جگہ، لیکن دوسرا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، یہ حاجیوں کو پانی پلانے والا اور کعبہ کی تعمیر کرنے والا مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجاہد کا مقام سب سے بلند ہے۔ اور جہاد، اگر کسی مسلمان کے دل میں جہاد کی تڑپ نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی مسلمان میں جہاد کی خواہش نہ ہو، جہاد کی تمنا اور تڑپ نہ ہو، وہ مرے گا تو منافقت کی حالت میں مرے گا، ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا۔ جو جہاد سے ڈرتا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے۔ جو مدینہ منورہ کے اندر منافق تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں بڑے یکسو تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حضور کی محفلوں اور مجلسوں میں بھی بیٹھتے تھے، خیر کا کام بھی وہ کرتے تھے، منافق تھے۔ لیکن جب بھی جہاد کی باری آتی تو وہ منہ موڑ لیتے تھے، جہاد کی باری آتی تو وہ بزدلی دکھانا شروع کر دیتے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ہل ادلکم علی تجارہ، میں تمہیں ایک کاروبار نہ بتاؤں، ایک بزنس نہ بتاؤں۔ اب اللہ کاروبار بتا رہا ہے تو وہ کاروبار کتنا شاندار ہوگا۔ ایک ایسا کاروبار تمہیں میں بتانے لگا ہوں کہ اگر وہ کاروبار تم کر لو تو ایمان والو سن لو، تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ چنانچہ یہاں یہ پیغام دیا ہے، کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ محض نماز اور روزے کے ذریعے سے وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا۔ اگر دوزخ کی آگ سے بچنا ہے تو پھر ایک راستہ اللہ تمہیں دے رہا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک کاروبار کرو، اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ اب جس بندے کے دل کے اندر واقعی یہ تڑپ ہو کہ میں نے جہنم سے بچنا ہے، اسے یقین ہو کہ اگر میں جہنم میں چلا گیا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، تو وہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار ہوں، تو بتا وہ کاروبار کیا ہے۔ نماز تو میں پڑھتا ہوں، روزہ تو میں رکھتا ہوں، حج تو میں کرتا ہوں، زکوٰۃ تو میں دیتا ہوں، وہ کاروبار کیا ہے جو میں نے کرنا ہے؟ تو ہر کاروبار کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، جو کاروبار ایمان والو تم نے میرے ساتھ کرنا ہے نا، اس کاروبار کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پروردگار ہم تو ہیں ہی مومن، اور مومنوں کو تو کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ۔ تو یہودیوں سے کہہ، تو عیسائیوں سے کہہ، تو مشرکوں سے کہہ، تو کافروں سے کہہ، تو ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور یہ اللہ نے صرف یہاں نہیں کہا، یہ سورہ مائدہ میں بھی کہا، اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ ایمان والوں سے کیوں کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ؟ وہ کون سا ایمان ہے جو اللہ کو چاہیے؟ بھائی نماز ہم پڑھتے ہیں اور روزہ ہم رکھتے ہیں،
کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، جمعے میں آئے بیٹھے ہیں، داڑھیاں ہمارے چہروں پہ ہیں، اللہ کون سا ایمان چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ ایمان چاہیے جس ایمان کے نتیجے میں تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وہ ایمان کہ صرف دعاؤں سے کافروں کے ٹینکوں میں کیڑے نہیں پڑیں گے، وہ ایمان جو تمہیں میدان جہاد میں لا کے کھڑا کر دے۔ اگر یہ ایمان تمہارے اندر موجود ہے کہ کافروں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا ہے، کافروں نے ظلم و ستم کی اندھیری رات بنا دی ہے، کافروں نے معصوم مسلمان بچوں کا خون بہا رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں شہید کر رہے ہیں، مسلمانوں کی کتاب کی توہین کر رہے ہیں، مسلمانوں کے نبی کے کارٹون بنا رہے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، تو یہ ایمان نہیں چاہیے کہ جو مسجد میں بیٹھ کے کہے یا اللہ ہم تو نہیں لڑ سکتے، تو ہی ان کافروں کو برباد کر۔ اور یہ ایمان تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا تھا، جنہوں نے عین میدان جنگ میں جا کے کہہ دیا موسیٰ تو جان اور تیرا رب جانے۔ اور حضور کے غلاموں کا ایمان کیا ہے؟ حضور کے غلاموں کا ایمان یہ ہے کہ میدان بدر میں جب مشورہ ہو رہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ 1000 کا مقابلہ کر لو گے؟ بھوکے ہو پیاسے ہو، تم میں سے اکثر جنگجو نہیں ہے، مقابلہ کر لو گے؟ تو انصاری صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں؟ ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ اگر آج آپ حکم دیں کہ سمندروں میں چھلانگ لگانی ہے اور آگ میں کودنا ہے تو آپ کی زبان سے جملہ ابھی مکمل نہیں ہوگا، ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے۔ ایسا ایمان چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر ایسا ایمان ہے تو وہ کاروبار کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بہترین کاروبار ہے اگر تمہیں لگ پتہ جائے۔ لیکن وہ آدمی کبھی بھی جہاد نہیں کرے گا کہ جس کو ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک سے محبت ہوگی، اور وہ 8 چیزیں قرآن نے گنوائی ہیں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ میرے نبی تو کہہ دے کہ اگر تمہیں تمہارے والدین زیادہ محبوب ہیں، تمہیں تمہاری اولاد زیادہ محبوب ہے، تمہیں تمہارے رشتہ دار زیادہ محبوب ہیں، تمہیں تمہاری بیویاں اور دوست زیادہ محبوب ہیں، تمہیں تمہارے وہ کاروبار زیادہ محبوب ہے جن کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تمہیں وہ زیادہ مکان اپنے زیادہ محبوب ہیں، کس سے زیادہ محبوب ہیں؟ اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو اس وقت کا جب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے۔ چنانچہ اس آیت میں یہ بات بتا دی ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر چاہے جتنے بڑے عبادت گزار بن جاؤ اور تہجد گزار بن جاؤ اور ولی کامل بن جاؤ اور جتنے مرضی لقب لگا لو، اگر جہاد تم نے نہ کیا تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے تو ایمان والوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس آیت کو آج کے دور میں سمجھیں تو بڑا آسان ہوگا کہ آج اگر فلسطین کے اندر فلسطینیوں کو تمہاری جان اور مال کی ضرورت ہے
تو جنت چاہتے ہو تو اپنی جان اور مال اللہ کو دے دو. تم نے سودا کیا ہوا ہے کہ اللہ جب بھی ضرورت پڑے گی تمہیں ہمارے مال کی اور جان کی. اللہ نے مال کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا تو کوئی بھی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. اللہ نے ہماری جان کو کیا کرنا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میرے نبی کی امت کے اوپر ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہوگا، اگر تمہارے اندر جان دینے کی طاقت ہے تو جان دینا، مال دینے کی طاقت ہے تو مال دینا، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا. اور آج فلسطین کے اندر مسجد اقصی، فلسطین کے مظلوم مسلمان وہ ہمیں پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کہاں مر گئے ہو، کہاں کھپ گئے ہو، ہمارے بچے تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں، یہ مسجد اقصی تمہاری ہے، یہ بیت المقدس تمہارا ہے، یہ قبلہ اول تمہارا ہے، تمہاری جنگ ہم لڑ رہے ہیں، خود نہیں آ سکتے تو مال تو بھیجو، اسلحہ تو بھیجو. کوئی حکمران. اور دوسری طرف یہودی ہیں. یہودیوں کو دیکھے ساتھ دینے والا کون ہے کہ پرسوں امریکہ کا صدر گیا ہے اور اس کا یہودیوں کا جو وزیر اعظم ہے اس کو تھپکی دے کے آ گیا ہے کہ مارو مسلمانوں کو، میں تمہارے ساتھ. کل برطانیہ کا وزیر اعظم گیا ہے اور اس نے جا کے اسرائیل کے وزیر اعظم کو تھپکی دیا، اس نے کہا مارو میں تمہارے ساتھ. سارے کافر اکٹھے ہو گئے. الکفر ملت واحدہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافر ایک ہی ملت ہیں. لیکن مسلمان کہاں چلا گیا؟ فلسطین کی آزادی محض دعاؤں سے نہیں ملے گی، احتجاجوں سے نہیں ملے گی، مذمت کا بیان کرنے سے نہیں ملے گی. الحمدللہ مومن کو اللہ نے بڑی قوت دی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے قوت کو تیار رکھو، اسلحے کو تیار رکھو. اگر ہمارے ملک میں یہ ایٹم بم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبد القدیر کی قبر کو نور سے بھر دے. محسن پاکستان جس نے یہ ایٹم بم بنایا تھا، اور جتنی ذلت کے ساتھ ہم نے پھر اس کے ساتھ جو حشر کیا، کہ اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو یہ پاکستان بھی فلسطین بن گیا ہوتا، یہ پاکستان بھی عراق بن گیا ہوتا. تو پتہ نہیں یہ ایٹم بم ہم نے پوجنے کے لیے یا چاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے، چلانے کے لیے نہیں رکھا ہوا، بس بتانا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے. اور ہماری اتنی بڑی فوج، میں آخری بات کر رہا ہوں، اور بڑی بہادر فوج ہے. پاکستان کی فوج کا مقابلہ دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکتی. اور اس فوج کا ماٹو یہ ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. پتہ نہیں اب یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے جب انڈیا کی فوج بارڈر پہ پہنچی ہوئی تھی اور شارجہ میں میچ ہو رہا تھا اور ضیاء الحق وہاں میچ دیکھنے گیا ہوا تھا، تو انڈیا کا وزیر اعظم بھی بیٹھا تھا. تو ضیاء الحق نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اگر تم پاکستان میں مسلمانوں کو تباہ کرو گے تو مسلمان ختم نہیں ہوں گے، اور ہندو واحد قوم ہے جو صرف ہندوستان میں ہے، اور اگر ہم نے ہندوؤں کو ختم کر دیا تو دنیا میں ان کی نسل بھی نہیں ملے گی. اس نے اپنی فوج پیچھے کر لی. لیاقت علی خان جو پہلا وزیر اعظم، اس نے لیاقت باغ کے جلسہ عام میں یہ کہا تھا اے انڈیا ہم تمہیں دکھا دیں گے. فوج بھی واپس ہو گئی. ایمان کی بڑی طاقت ہوتی ہے، مومن کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے. آج اگر ہمارے جنرل عاصم منیر، آج اگر ہمارے 57 ملکوں کے آرمی چیف وہ اکٹھے ہو کے اسرائیل اور امریکہ کو یہ بتا دیں ہم تمہیں دکھا دیں گے، صرف اتنا کہہ دیں، یہودی تو اسی وقت مر جائیں گے. سب سے کمزور ہیں پوری دنیا میں یہودی، سب سے کمزور، سب سے بزدل، انہیں زندگی بڑی پیاری ہے. اور مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کو زندگی سے زیادہ موت سے محبت ہے، مسلمان کو شہادت سے محبت ہے. اس لیے آج
ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، اسے اتنا بدنام کر دیا، اتنا بدنام کر دیا کہ اب جہاد کا نام لیتے ہوئے مولانا صاحب بھی ممبر پہ ڈرتے ہیں کوئی ایف آئی آر نہ ہو جائے۔ بھائی جہاد تو کافروں کے خلاف کرنا ہے کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں ڈاکو گھر میں آ جائے، مثال ہے نا، ڈاکو گھر میں آ جائے تو میں مسلح بچھا کے بیٹھ جاؤں کہ یا اللہ اس ڈاکو کو یہاں سے بھگا، نہیں جائے گا، وہ میرا مسلح پہ کھڑے ہونے سے پہلے ہی مجھے مار دے گا۔ آپ کے پاس بندوق ہونی چاہیے، آپ کے پاس تیاری ہونی چاہیے، ڈاکو سے لڑنے کی طاقت ہونی چاہیے، اور ایک دفعہ آپ نے اس کا مقابلہ کیا تو کئی گھر بچ جائیں گے۔ دشمن بندوقوں کے ساتھ، ایٹم بم کے ساتھ ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور ہم صرف دعاؤں پہ اکتفا کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال بڑی خراب ہے، یا یہ تشویش۔ 1,000 بچہ روزانہ شہید ہو رہا ہے اور ہمارے یہ اجلاس ہی ختم نہیں ہو رہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا۔ میرے نبی جب دنیا سے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے گھر کی حالت یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور میں نے پڑوسن سے تیل مانگا تھا جس دن میرے نبی دنیا سے گئے۔ آپ کے گھر میں آپ کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے، لیکن دیوار پہ 3 تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ میرے نبی کے حجرے کے اندر، کمرے کے اندر 3 تلواریں لٹکی، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے، تلواریں چھوڑ کر گئے، پیغام دے کے گئے، امت کبھی جہاد نہ چھوڑنا۔ اور میرے نبی صرف مسجد کے امام نہیں تھے، خطیب نہیں تھے، مقرر نہیں تھے، محض فلسفی نہیں تھے، آپ مجاہد بھی تھے اور امام المجاہدین تھے۔ اس لیے جب تک یہ امت دوبارہ جہاد شروع نہیں کرے گی اس وقت تک ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں مضبوط ایمان بھی عطا فرمائے اور جہاد کا شوق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد